کہ آج ہم نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ، ادیب، افسانہ نگار، تنقید نگار اور نہ جانے کیا کیا ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ صاحب کے آفس میں موجود ہیں، اور بڑے مشکل سے ان سے وقت ہمیں ملا کیونکہ یہ بہت بزی ہوتی ہیں، اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی بڑا تنظیم مشاعرہ کروا رہی ہو، سرکاری سطح پہ، غیر سرکاری سطح پہ، ڈاکٹر صاحبہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور اپنے شعروں سے وہ کمالات دکھاتے ہیں جو لوگ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور یقیناً ہم اس حوالے سے آپ کی شاعری کے حوالے سے، آپ کے لٹریچر پہ جتنا آپ نے کام کیا، ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ عام زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے شاعر حساس ہوتا ہے، بلکہ شاعر سے زیادہ حساس کوئی ہے؟ ابھی تک تو یہی سنا ہے کہ شاعر ہی حساس ہوتے ہیں، اور چونکہ شاعر انسان ہوتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، ہر دکھ پر، ہر کرب پر، خاص طور پہ دل کو دکھ دینے والی باتیں یہ زیادہ محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے شاعر ہی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ حساسیت جو ہے، یہ کیا شعر کہنے کے بعد تھوڑی کم ہوتی ہے، اس کا کرب میں کمی آتی ہے یا اور بڑھتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز آپ کو دکھ دیتی ہے، آپ کے اندر ہلچل مچاتی ہے، اس کا کیتھارسس ہو جاتا ہے تو انسان تھوڑا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو کمی تو آتی ہے، لیکن اصل کمی وہاں آتی ہے جب دکھ والی جگہ، پریشانی والی جو پلیس ہوتی ہے وہاں سے ریموو ہو، یعنی انسان خوش ہو۔ اگر زیادہ معاشرے میں برائیاں پیدا نہ ہوں، زیادہ دکھ نہ پیدا ہوں، تو تب انسان شاعر خوش ہوتا ہے۔ جو وجوہات اصل جگہ سے دکھ ختم ہوتا ہے تو شاعر کے اندر بھی خوشی کی لہر زیادہ دوڑتی ہے، یا زیادہ وہ پرسکون ہوتا ہے۔ آپ کا سوال کہ شاعر کیا اپنا کیتھارسس کر کے یا دکھ درد نکال کر شاعری کی صورت میں تو باقی سکون میں آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ 100% ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ شاعر نہ ہو، کوئی دوسرا بھی فرد ہو، آپ اس کا نوحہ سن لیتے ہیں، اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کے آنسو پونچھ دیتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جیسے روتا ہوا بچہ تو آپ اسے چپ کراتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، تو وہ تو ہم تو ظاہر ہے بڑے انسان ہیں، وہ چھوٹے بچے کی نسبت عمر میں تو ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن دکھ والی اصل جو سورس ہے، جو جڑ ہے دکھ کی، جو انسان تکلیف میں ہے، جو مظلوم ہے، اس کی مظلومیت ختم ہوتی ہے تو شاعر اس وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے ابھی، آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی کا بہت طویل سفر گزار لیا آپ نے، تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کو اپنے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے کالج کے زمانے کے، یونیورسٹی کے زمانے کی بھی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں، وہ جب بھی آپ کو ملتی ہیں، تو اس میں اور اب میں کوئی زیادہ مطلب شاہدہ دلاور کے، ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ کے بننے تک کا جو سفر ہے اس بارے میں تھوڑا سا۔ آپ کا سوال میں دو حوالوں سے جواب دوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ عمر کی بات، عمریں اگر دیکھیے جائیں تو پہاڑوں کی کتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک 6-7 فٹ کا انسان جو ہے، ایک 6-7 فٹ کا انسان اس سے آگے نکل جاتا ہے، تو اس لیے عمر کی قید جو ہے یا عمر کی لمٹ اس میں ضروری نہیں ہوتی، اس میں اویئرنیس کی بات ہوتی ہے، ادراک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو شعوری سطح پر یہ ودیت کر دے، ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک رحمت، ایک نعمت، تو پھر آپ کم عمری میں بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اصل تو بات حساسیت پر آ کر ختم ہوتی ہے، آپ محسوس کتنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شروع ایج میں یا کم عمری میں محسوس کر لیتے ہیں دوسروں کی خوشی، دوسروں کا دکھ، تو آپ کے لیے بھلے 50 60 70 80 90 سال کا آدمی وہ نہیں فیل کر سکتا، تو آپ اس سے آگے ہیں۔ دوسری بات وہ جو تصویروں کی ہے، تو ظاہر ہے جو آپ کی لائف ہوتی ہے کسی نہ کسی دن وہ سامنے آ جاتی ہے، چاہے آپ کی فیملی باہر لے آئے، یا آپ کے ادارے جہاں آپ جاب کرتے ہیں، یا سوسائٹی، یا جرنلسٹ، یا آپ لوگ ہمارے ہمدرد ہمیں گھر سے نکال کے ہمارا سارا بیک گراؤنڈ سامنے لے آئے۔ تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کوئی بھی بندہ اپنا ماضی، اپنا حال چھپا نہیں سکتا۔
تو کبھی کبھار وہ ہم جو چیزیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں، پوسٹ جو آپ نے لگائی ہوتی ہیں، وہ گوگل، سوشل میڈیا، فیس بک خود بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں۔ کسی دوست نے ایک دن ایک پوسٹ لگائی، نارملی میں فیس بک اتنا یوز نہیں کرتی، اور کبھی کروں تو پھر اپنے احباب کی چیزیں میری نظر سے گزرتی ہے تو میں رپلائی کرتی ہوں ان کو۔ ایک دن کسی دوست نے فیس بک پر لگایا ہوا کہ آپ اپنے کالج یا اسکول کی شاید کچھ یادیں شیئر کریں، بہت سارے لوگوں نے لگایا، تو وہ بار بار جب ایک ہی بات سامنے آ رہی تھی، ایک دن مجھے بھی جوش آیا، جو تھے نا ڈراز، وہ میں نے کھولے تو اس میں مجھے کچھ تصویریں شروع میں مل گئی، 5-6 تصویریں وہ میں نے بھی لگا دی کہ اس طرح میں مختلف وہ ایونٹ تھے اسکول کے، کالج کے، کہیں میں ڈرامٹک سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی، پھر میں اردو ادب لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ رہی ہوں۔ ظاہر ایک پیچھے سفر ہے تعلیمی، تو وہ ساری اس میں ایجوکیشنل جو میرا کیریئر ہے نا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ایک قابل ذکر ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں جو حصہ لیے، چند تصویریں میرے سامنے آئیں وہ میں نے لگا دی۔ اب جو دوستوں کے اس پر کمنٹس آئے کہ سارے کپ آپ نے اکٹھے کیے ہوئے، اس وقت ہمارے لیے ایک نارمل تھا، اچھا مقابلے اسٹوڈنٹ بڑا ہواؤں میں ہوتا ہے، جب جیت بھی مل رہی ہو، ہر جگہ سے آپ ڈیبیٹ میں آگے جا رہے ہو، مشاعرے میں، نعت میں، کوئی بھی آپ کہیں آپ کی فن کی کوئی بات ہے تو آپ محنت کر رہے ہو، تو اسٹیج پر ہوتے ہو، اس وقت اتنا خیال نہیں ہوتا کہ یار یہ مسیحا لوگ اب دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے، یا کہ زندگی کے کسی حصے میں کھو جائیں گے اور ہم ان کو سوچا کریں گے اور یاد کیا کریں گے۔ تو آج جب میں وہ تصویریں دیکھوں یا اس طرح کے واقعات یاد آئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے حساب احسان کیا ہے۔ آپ کے سامنے آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں، اور ڈاکٹر تو زندگی دیتا ہے نا، آپ بھی انہی کے برابر زندگیاں بچاتے ہیں لوگوں کی۔ آپ وہ کونوں خدروں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہاں سے نکال کے آپ دنیا پر پھیلا دیتے ہو، اور مرتے ہوئے لوگوں کو آپ زندگی عطا کر رہے ہوتے ہو۔ ملک کی جو قباحتیں، برائیاں ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہو لوگوں کو، تو وہ کسی سطح پر جا کر بات پتہ نہیں کیا کرنی تھی، اپریشیٹ کرنا تھا، وہ نکل گئی ذہن سے۔ اب وہ تھا کہ جو آپ کی زندگی کا جو سفر ہے یہاں تک پہنچنے کا، وہ تو جی وہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ آپ نے کہاں سے، میں ڈی ٹریک ہوئی تھوڑا سا۔ نہیں وہ ظاہر ہے، وہ آپ کا وہ یادیں اور اتنی زیادہ باتیں ہیں، وہ لازمی بات ہے، اس میں کوئی ایسا چلے کہیں ایڈٹ کر کے۔ تو خواجہ صاحب وہ ماضی اتنا ریچ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ہم آج یاد کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ ہم نے سفر کیا، ان چیزوں نے کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ آج آپ جیسے لوگ ہم چھوٹے اور کمزور سے لوگوں سے بات کرنے آئے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے اور یہی ہماری کل کمائی ہے۔ پی ایچ ڈی آپ کی جو ہے، پی ایچ ڈی میری منیر نیازی پر ہے، اور پی ایچ ڈی میں نے بڑا سفر کیا، اردو اور انگلش دونوں والا۔ ایکچولی جو ہمارے یونیورسٹیوں میں لوگ آتے ہیں زیادہ تر تو وہ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہی آتے ہیں۔ میں ذرا ایک بالکل یونیورسٹی سے ہی پڑھتا ہوا بندہ ادھر گئی تھی، میرا ایجوکیشن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا اس وقت کہ میں کسی کالج میں نہیں پڑھا رہی تھی، تو میرے سارے کلاس فیلوز جو تھے وہ پروفیسرز تھے۔ تو میں ایم فل اردو میں ایڈمیشن لینے گئی، میں نیو کیمپس IER میں ایجوکیشن میں تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ دوستوں نے بتایا کہ میں نے ایم اے اردو بھی کیا ہوا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ایم فل کے داخلے کھلے ہوئے ہیں اورینٹل میں، تو آپ داخلہ آپ کہہ رہی تھی ایم فل میں نے کرنا، تو داخلہ لینے گئی۔ وہاں میری ملاقات اتفاق سے ایک پنجابی کے پروفیسر سے ہوگی، تو میں نے کہا سر یہ کلرک کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اردو کے، میں نے پراسپیکٹس لینا ہے۔ کہتے کس چیز کا لینا، کس سبجیکٹ کا؟ میں نے کہا اردو کا۔ تو کہتے ہیں اچھا ایم فل اردو کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے کیا کیا ہوا؟ میں نے کہا ایم اے اردو، ایم اے پنجابی، ایسے میں نے رونت سے کہا جیسے میں نے سارا دنیا کا نالج میرے پاس ہے۔ تو کہتے اچھا، شوق ہوئے، کہتے ایم اے اردو، ایم اے پنجابی بھی ہے؟ میں نے کہا کہتے کس میں؟ چونکہ میرا مائنڈ ادھر تھا ہی نہیں۔ کہتے کس میں ہے، کس پوزیشن میں؟ تو میں نے کہا کس ڈویژن میں؟ تو میں نے کہا فرسٹ ڈویژن میں۔ کہتے اچھا کوئی لکھنے پڑھنے کا ہے؟ تو میں نے کہا میں IER میں ادارہ تعلیم و تحقیق مجلہ ہے، میں اس کے ایڈیٹر ہوں۔ کہتے اچھا ادارہ تعلیم و تحقیق کی ایڈیٹر ہے؟ تو میں نے کہا جی۔
یعنی لکھنے پڑھنے سے مراد وہ مجھے چیک کر رہے تھے کہ کیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سوٹ کرے. تو کہتے ہیں پھر ایم فل اردو کیوں کرنے آئے ہو, پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی تو ایم فل کے بعد ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم اس میں کروا رہے ہیں پنجابی میں, تو آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر لو, 3 سال میں اردو والوں نے ایم فل کرانا ہے, آپ پی ایچ ڈی کر لو 3 سال. اچھا میں یہاں سے تھوڑا سا نا ڈی ٹریک ہوئی. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلیے یہ تو اچھی بات ہے پی ایچ ڈی اور اچھا خیر وہ اللہ کے فیصلے تھے. میں نے کیا ڈی ٹریک ہونا تھا, میں اس میں چلی گئی. اس طرح میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا, اور پھر یہ سفر جو ہے نا میں نے منیر نیازی پر پی ایچ ڈی کی. منیر نیازی فن اور شخصیت, اس میں ان کا اردو اور پنجابی دونوں میں نے ان کا ورک ایویلیویٹ کیا, جبکہ 12 کتابیں اردو کی تھیں, ان کی 3 ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں پنجابی کی تھیں. تو مجھے ذہن میں یہی تھا کہ دونوں کا کام میں دونوں ایک ایسے پرسنالٹی جو زیادہ اردو میں مشہور ہے اور پنجابی کا بھی کام ہے, تاکہ میں اردو اور پنجابی پیچھے بھی میرا اردو ایم اے تھا اور دونوں میرے ساتھ چلے. اور کچھ دوستوں نے بھی یہی مشورہ دیا. اس طرح پھر لطف تو بہت آیا اس پی ایچ ڈی کی جو سفر کی چکی ہے اس میں پستے ہوئے, لیکن اس سے سیکھنے کا کم از کم بہت زیادہ موقع ملا. لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہی. اگر آسانیاں ہی ملتی جائیں تو پھر انسان نہیں آپ سے سمجھا جاتا, پھر اگلا بندہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس کی. حالانکہ میں نے بی اے میں سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں پی ایچ ڈی کا یہ سفر اردو اور انگلش والا نہ کرتی تو مجھے لوگوں کی, انسانوں کی پہچان نہیں ہو پانی تھی. پہچان ہوئی ہے تو لکھنے میں ہنر آیا ہے, پہچان ہوئی ہے تو قلم میں طاقت آئی ہے. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہی ہوتا ہے. کوئی مشکل گھڑی لکھی ہوتی ہے آپ کے مقدر میں, جو اصل میں تو آپ کے لیے سود مند ہوتی ہے, لیکن بظاہر آپ اس سے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہی یہ مشکل ہے ساری. ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ جو خاص طور پہ لٹریچر سے وابستہ ہیں وہ شعراء کرام پہ ہی پی ایچ ڈی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں وہ بظاہر پی ایچ ڈی بہت مشکل ہے, لیکن ہمارے ہاں جدید علوم ٹیکنالوجی پر کم توجہ, اس پر توجہ نہیں ہے. خاص طور پہ اس لیول کی اسٹڈی جو آپ لوگ کر چکے ہیں. میں بتاتی ہوں آپ کو, بالکل صحیح اور بہت ہی پرفیکٹ اور عمدہ سوال کیا ہے جس کی بہت ضرورت ہے. آپ نے وہ سوال اٹھایا ہے. ایکچولی خواجہ صاحب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, آپ اس سے باہر کم نہیں کرتے ہیں. سماجی علوم کے لیے ہمارے ہاں اور بھی ڈسپلن ہے, لیکن یہ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اسے جان چھڑا رہی ہوں کہ آپ نے اگر لٹریچر اپنایا ہے یا لٹریچر کا ایک ڈسپلن ہے تو اس میں آپ سماجی علوم اور ٹرینڈز نہیں آ سکتے. بالکل آتے ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا مائنڈ پڑھا جاتا ہے کہ بچہ کس موضوع پر سہولت سے لکھے گا. اگر فرض کریں کہ میں نے ایک ایم اے اسلامیت بھی کیا ہوا, اسلام کو جاننے کے لیے کہ اسلام میں کیا ہے, اور سوری ٹو سے کہ اس سے ہمیں ہمارے ہاں جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے سکھانے کے لیے یا جن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ نالج فل آدمی ہے, وہ اگر آپ کی تسکین نہیں کرتا تو پھر اس نے اپنی جاب کا حق ادا نہ کیا. اچھا دیکھنے ہم یہ جاتے ہیں کہ مجھے اسلام سے محبت ہے, میں جا کے دیکھوں, اگر تو آپ مجھے سیٹسفائی کر پائیں گے اور مجھے صحیح میرے ہر سوال کا جواب دے کے مجھے سیٹسفائی کریں گے تو میں کہیں کسی پلیس پر جا کے تو اپنا رول پلے کروں گی. تو وہاں پر ہمارے ہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس جگہ پر جا کے دیکھتے ہو, آپ تو ایک اسٹوڈنٹ ہو, سکھانے والا اپنے مفادات کے لیے اپنے عقائد کے لیے آپ کو جھونک دیتا ہے چوراہے میں یا ایک ہجوم میں جہاں پر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا, پھر آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوا تو ان کا بھی ٹائم ضائع ہوا. خیر وہ 3-4 ایم اے میں نے اس لیے کیے تھے مختلف کہ میں جا کے دیکھوں. میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ایم اے کہ میں دیکھوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اچھا وہ تھوڑا تھوڑا علم آپ کو پھر زندگی میں کہیں مدد بھی دیتا ہے. اسی طرح یہ جو پنجابی تھا اس میں کیا کہ پنجاب میں کیا ہے, ہمارا صوفیزم کیا ہے. تو آپ کا سوال یہ کہ بھئی اسٹوڈنٹ کو ٹرینڈز پر یا دیگر ایشوز پر سماج میں بے حساب مسائل ہیں, اس پر وہ کیوں نہیں زیادہ شاعر اور ادیب پر ہی کیوں کرتا ہے. اچھا میں نے اس میں شاعر و ادیبوں میں بھی فرق ہے. میں نے اپنا موضوع شاہ حسین لیا تھا, تو شاہ حسین پر میں نے آدھا کام لکھ بھی لیا تھا.
उसके बाद अचानक मुनीर नियाज़ी की वफ़ात होगी। तो हमारे यहाँ ये भी है लिटरेचर में, अब तो शायद ये शर्त एक एज की हद तक जाकर रोक दी है, पहले ये शर्त थी कि बंदा मरे ही तो फिर उस पर PhD होती है। तो ये फौत हुए तो मैंने सोचा कि मुनीर नियाज़ी के साथ मैंने बैठ के मुशायरे पढ़े हैं और इनके सामने मैं स्टूडेंट के तौर पर मुकाबला जात में भी जाती थी, मैं इनका मिजाज भी समझती हूँ, मैं इनकी शायरी भी समझती हूँ, तो मैं सहूलत के साथ इस मौजू पर लिख लूँगी। तो मैंने वो मौजू अपना माजरत की और ये मौजू मैंने चुना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सहूलत होती है कि अपनी मर्ज़ी का उसमें फिर आज अगर मुनीर नियाज़ी पर मैं ना लिखती, किसी और मौजू पर जो तौलिए में लपेट कर वो आपका थीसिस किसी कब्रिस्तान में जमा करा दिया जाता, तो फिर आप शायद दिलावर शाह से इंटरव्यू ना लेने आते। तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक अपनी पसंद के मौजू पर अच्छा काम लिखते हो, फिर पॉपुलर वो काम हो जाता है, वो पॉपुलैरिटी आपको इज्जत देती है। तो आप जो ख्वाजा साहब हमें इज्जत देते हैं उनकी वजूहात में एक ये भी है कि मर्जी का पसंद का मौजू लें। नहीं, वो ज़ाहिर है आपकी स्टूडेंट की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ज़ाहिर है उसका ज़हनी रुझान भी होता है, और ज़ाहिर है उसको, और अदब में तो फिर ज़ाहिर है हमने इन्हीं लेजेंड्स को लेना होता है ना। अभी आपने सर जिक्र किया कि आपने MA इस्लामियात किया और वो दीगर मामलात अलूम आपने इस मकसद के लिए कि आप सीखना चाहते थे। जी जी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू है कि वो ख़ास तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो इजाज़त ही नहीं है टीचर के सामने कोई सवाल भी कर सके, अगर जवाब नहीं आता उसका। स्कूल की हद तक तो ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई बच्चा वो मुतमईन नहीं हो पा रहा, या अगर वो कोई ऐसा सवाल जो उस्ताद को नागवार गुजरता है, और ज़ाहिर है वहाँ पे वो उसका GPA का मामला होता है, तो उसको बाद औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको फेस भी करते हैं, वो बेचारे उसमें मार्क्स का उनका इशू हो जाता है। तो ये रवैया जो है इसकी क्या वजह हो सकती है? आप ज़ाहिर है हसास भी हैं और चीज़ों को समझती भी हैं, इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। ख्वाजा साहब, हमारे दुनिया में या हमारी सोसाइटी में अगर लगे बंदे, सरकारी इदारे अगर सही रोल प्ले करें तो फिर कोई मुश्किल नहीं आती कि एक अच्छा तालिब इल्म पैदा करके फील्ड में जब उतारा जाए तो मुल्क की बागडोर संभाले या मुल्क को अच्छी बुनियादों पर ले जाए, अच्छे मुकाम पर ले जाए। उसके रिएक्शन में हमारे कुछ लोगों के मफादात के लिए लोगों ने अर्निंग के लिए इदारे बनाए, कुछ उसके पैरेलल उसके आप समझे कि उसके रिएक्शन के तौर पर प्राइवेट इदारे बने, जहाँ पर बच्चे को एक टर्म आपने सुनी है, मार नहीं प्यार। अच्छा, उसमें फिर चूँकि असातिज़ा पर भी एक खौफ होता है कि अगर मालिक को अर्निंग चाहिए, अगर बच्चा ऊपर शिकायत करता है तो उस्ताद को निकाल दिया जाएगा, उस्ताद वहाँ सोच समझ कर बच्चे को रिएक्ट करेगा या उसके सवाल का जवाब ना देगा या उसे डिस्करेज करेगा। हमारे ये बड़ा ही तकलीफ दे पहलू है हमारे इदारों में कि वहाँ पर स्कूल लेवल पर बच्चा छोटा होता है, बच्चा रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो बच्चा बाशऊर होके आता है, उसका मेंटल लेवल बाज़ औक़ात सवाल पैदा हो रहा है, वो सवाल की उम्र होती है, और अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे तो वो अपने आप को ही ख़राब नहीं करेगा, वो अपनी पूरी फैमिली को, पूरे मुल्क को ख़राब करेगा कल को जाके, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जाके तो किसी मुकाम के लिए सूदमंद साबित हो। तो ये जो असातिज़ा ऐसा करते हैं वो ये इंतहाई नेगेटिव रवैया है कि सिर्फ अपना नॉलेज छुपाने के लिए कि वो बच्चे का जवाब सही नहीं दे सकते, वो बच्चे को दूसरी तरफ लगा देते हैं या उसको डांट देते हैं या अपने नोटिस में रख लेते हैं कि ये बच्चा सवाल करता है, इसको डिस्करेज करना है, इसको आगे नहीं आने देना। तो ये बहुत ही नेगेटिव रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, अब आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। यहाँ सवाल नहीं करेंगे तो बच्चा किसी और वे में सोशल मीडिया पर डाल देगा, और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे जवाबात मिलते हैं। बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए जाता है, लेकिन जहाँ पर हमें सोशल मीडिया ने थोड़ा नुकसान पहुँचाया वहाँ फ़ायदा भी बहुत दिया है। जो सवाल उस्ताद को नहीं आता आप गूगल पर डालें, 1 सेकंड में रिप्लाई कर देता है। लिहाजा आज के हमारे उस्ताद को बहुत सोच समझ कर अपने
اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے، اس کو بہتر استاد وہی ہوتا ہے. میں اتنے سالوں سے بھی اگر کوئی چیز جانتی ہوں تو میرے پاس کوئی پوچھنے کے لیے آیا، کوئی تھیسس کرنے کے لیے آیا مجھ پر، میرے کام پر، یا میرے سے کوئی سوال کرنے آیا تو میں باقاعدہ فون پر کہہ کے تو اس موضوع پر اسٹڈی کرتی ہوں، تاکہ وہ جو اپنے آپ کو عمر میں یا تعلیم میں چھوٹا سمجھ رہا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو یہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے اساتذہ، ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے. تو اگر آپ اپنے طالب علم کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو کل کو وہ طالب علم کسی بھی مقام پر آپ اسے کامیاب نہ ہونے کی سند دیتے ہیں. شعراء حضرات بڑے بڑے نامور بھی ہیں، کیا وہ اس سطح کی شاعری کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اگلے دہائیوں میں اور اگلے صدیوں بعد بھی ہمیں لگے، پڑھنے والے کو لگے کہ نہیں بھی اس دور کے جو شاعر تھے انہوں نے بہت بڑی بات کی؟ خواجہ صاحب، انسان کی کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب، انوکھی اور بے پایاں بے کنار بنائی ہے. ہر دور میں تخلیق کار، سوچ فکر رکھنے والے لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، صاحب ادراک لوگ موجود ہوتے ہیں. اب آدم اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے اپنے زمانے کو دیکھتے تھے، اور اس میں جو سوچنے والا طبقہ تھا، ساری دنیا ہی نہیں ہوتی، یہ ایک طبقہ ہوتا ہے. جیسے جرنلسٹ ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے، تو یہ سارا ہجوم نہیں ہوتا، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، تو ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن شاعر کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے جو ڈیفرنٹ ہے باقی ڈسپلن سے یا باقی لوگوں سے، باقی شعبہ زندگی کے لوگوں سے، کہ شاعر اپنے دور کی بات ضرور کرتا ہے، لیکن اس کو کہیں لاشعور میں آنے والا دور نظر آ رہا ہوتا ہے. غالب یوں ہی تو نہیں صدیوں پہلے کہہ گیا کہ تو ولی ہوتا اگر تو وہ شراب نوشی نہ کرتا تو ولی کہلا. تو یہ شاعر واقعی ولی ہوتے ہیں. ان کو آپ دیکھیں، اچھا یہ جو آپ کی بات ہے کہ ہر دور میں کیا ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. شاعر اور ادیب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں زمانہ اور تاریخ انہیں ایکسپوز نہیں کرتی. وہ اپنے مرنے کے بعد 100 سال 50 سال 150 سال کے بعد پتہ چلتا ہے. اور ہماری زندگی میں مثالیں اس کی مل گئی ہیں. غالب ملا جس کو اس کے لوگ اون نہیں کرتے تھے، مجید امجد ملا جو بالکل اپنے کمرے میں بند رہتا تھا. لیکن اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی نے، اداروں نے پروموٹ نہیں کیا، فیملیز نے پروموٹ نہیں کیا، یہ خود آئے ہیں اپنے کام سے، نام سے نہیں آئے، کام سے آئے ہیں. تو یہ جو جن لوگوں کو اپنی وہ کام کم ہوتا ہے وہ اپنے نام سے آگے آتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہیں. آج کے دور کے لوگ، آج کے 1 صدی بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد آپ ان کو میرٹ پر دیکھیں گے کیا ہے، جب ان کا شعر کھلتا ہے لوگوں پر، تب بندہ ایکسپوز ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آپ نے کہا کہ مطلب اچھا میں ایک دو بندے کا نام لے لوں. جی جی. مجید امجد، وہیں سے بات جوڑیے گا کہ غالب ہے، مجید امجد ہے، بابا پرویز چشتی ہے. تو دیکھیے 40 سال پہلے، وہ 50 سال پہلے ایک چیز لکھ جاتے ہیں، تو آج اچانک ہمارے سامنے ان کی کتاب آتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہی مسائل تھے. مجھے سارے لگتا ہے کہ ان کی نظمیں غزلیں پڑھ کے کہ یار یہ تو ادھر مسئلہ پھیلا ہوا، یہ تو ادھر پھیلا ہوا، یہ تو ادھر، اسی پر تو میرے سے بات کرنے آئے جرنلسٹ. تو یہ ہے کہ شاعر اپنے دور میں شاید اتنا لوگوں کو نہیں نظر آتا جتنا اپنے بعد کے دور میں اپنے کام کے حوالے سے نظر آتا ہے. ایسے افراد جو خود ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں سے لکھوا کے اپنے نام سے شائع کرتے ہیں. خواجہ صاحب جہاں سے لکھوا کے تو سامنے آنے کی بات ہے کہ اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں شاعر بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں. تو یہ 2 نمبریاں کب نہیں ہوئی زندگی میں، یہ کس دور میں نہیں ہوئی، یہ چلتی آ رہی ہیں. آج کے دور میں ذرا زیادہ ہے کیونکہ خاص طور پہ یہ جو پچھلے 2-3 سال کورونا کے گزرے ہیں اس میں لوگ گھروں تک محدود رہ گئے. تو پھر انسان کے اندر یہ بھی ایک ارج ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ سوشل رہے یا لوگوں سے ملتا ملاتا رہے تو وہ زیادہ خوش رہتا ہے یا متحرک اور زندہ رہتا ہے. تو یہ جو ادب میں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے جس میں گروہ، چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، پیسے والے گروہ بھی بن گئے، کچھ لکھنے لکھانے والے غریب وہ بیچارے ایک طرف ہو گئے. اب ان لوگوں کا مسئلہ شعر کہنا نہیں ہے، ان لوگوں کا مسئلہ صرف سوشلائزیشن ہے اور کھانے کھلانے اور بڑے بڑے ہوٹلز میں بیٹھ کے نمائش کرنا، ان کا یہ مسئلہ ہے. لہٰذا وہ کوئی ایج چاہتے ہیں جو ایج لے کر وہ ایک گیدرنگ کر سکیں اور ایک خاص پڑھے لکھے طبقے میں
में भी ऊपर आ सके, उनके सामने भी कि भाई हम तख्लीक कार हैं। लिखवाते हैं, ज़्यादातर पैसे वाले लोग लिखवाते हैं, लेकिन मैं इस बात को उस पर मुंतबिक करूँगी कि अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला, लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों ही, लिखवाने वाला भी और लिखने वाला, इसमें दोनों कसूरवार हैं। लिखवाने वाले पैसा देता है वो खुद वो नहीं है, वो भी जाली हुआ। जो लिख कर देता है वो उससे कीमत वसूल करता है, वो भी जालसाजी करता है। लिहाजा अगर मेरे अंदर ये हुनर नहीं है, मेरे पास पैसा, मुझे बुटीक खोल लेनी चाहिए, मुझे कोई और काम करना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अदब में आके, अदब चूँकि हसास नोयत की बात होती है, इसलिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले जो 2 नंबर लोग हैं वो अदब की तरफ आते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है, सरेआम चल रहा है। ख्वाजा साहब, ये भी मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि 20, 30, 40 साल आपके मरने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लिख कर देने वालों को भी थीसिस लिखवाए जाएंगे तो उसके बारे में यही लिखेगा मेरे जैसा कोई राइटर या मौरिख कि फ़लाँ बंदा जो है ये काम करता था, फ़लाँ ये करवाता था। लिहाजा ये एक नेगेटिविटी है, तारीख फैसला कर देती है, तारीख कभी नहीं छुपाती। तारीख और वक्त ये बड़े जालिम हैं। हमारे व्यूअर्स को कोई अपने कलाम से नवाजिए, क्योंकि इस नशिस्त का जो इख्तिताम है वो ज़ाहिर है आपके अशार से ही होना चाहिए, क्योंकि आपके अशार में ज़िंदगी भी है, उसकी रौनकें भी हैं, खुशियाँ भी हैं। तो आप कुछ अनायत फरमाइए। जी जी, 2 शेर जी जी। एक गज़ल के कि सात गम तेरे जाने की तो टाली न गई, सात गम तेरे जाने की तो टाली न गई, तेरे आने की खुशी दिल से संभाली न गई। क्या बात, सुभान अल्लाह। सात गम तेरे जाने की तो टाली न गई, तेरे आने की खुशी दिल से संभाली न गई, और उससे वाबस्ता सभी यादों को दिल से खुरचा, उससे वाबस्ता सभी यादों को दिल से खुरचा, उसकी खुशबू थी कि आंचल से निकाली न गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे वाबस्ता सभी यादों को दिल से खुरचा, उसकी खुशबू थी कि आंचल से निकाली न गई। दिल के मंदिर का हर एक शख्स पुजारी निकला, दिल के मंदिर का हर एक शख्स पुजारी निकला, देवता समझे जिसे वो भी शिकारी निकला। मैंने दस्तक नहीं दी वो भी ना घर से निकला, मैंने दस्तक नहीं दी वो भी ना घर से निकला, बीच में कोहे अना दोनों से भारी निकला। क्या बात, सुभान अल्लाह। और ज़ेरे पा यकसा ज़मीं थी मगर उससे पानी, ज़ेरे पा यकसा ज़मीं थी मगर उससे पानी, कभी खट्टा कभी मीठा कभी खारी निकला। क्या बात, क्या, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा दिलावर शाह साहबा, आपसे आज की नशिस्त बड़ी उम्दा रही। व्यूअर्स, यकीनन आपको आज की इस नशिस्त में महसूस किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।